السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج اس 10 منٹ کی گفتگو میں آپ کے سامنے اس بات کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یا آپ یوں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں شب قدر میں قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا۔ اس کی سب سے پہلی آیتیں خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں، لیکن اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کی ساری رحمتیں اور اس کی برکتیں سب کچھ اس لیے ہی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو ہماری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی طرف ویسے مبذول ہو، ویسے جائے جیسے کہ قرآن مجید کی طرف توجہ جانے کا حق ہے۔ رمضان کی عظمت، رمضان کی برکت ہمارے سامنے مختلف انداز سے ہمارے علماء کرام کی تقریریں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ آپ کے بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، بلکہ اللہ نے یہ بتا دیا، یہ ہم کو سمجھنا چاہیے، اللہ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے قرآن کیوں نازل کیا، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ھدی للناس، ہم نے انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل کی۔ ہندوستان کے نوجوان، جتنے مسلم ہمارے نوجوان ہیں، ان کو اس بات پہ بہت دیر تک سوچتے بیٹھ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا بات ارشاد فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان راستہ پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ کے رسول کو پہچانے، اس دنیا کو پہچانے، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے، شیطان کی چال میں نہ آئے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے۔ یہ تمام حقیقتوں کا ذکر اس کتاب میں ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب بینات ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت واضح ہیں، بہت کلیئر ہے، اور فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کے فرق کو کھول کھول کر بتا دیتی ہے۔ ہر سال رمضان آتے ہیں، ہر سال ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، لیکن بہت ایمانداری سے اگر سوچے، بہت ایمانداری سے، میں آپ سے کہنے کے بجائے خود اپنے آپ سے کہوں کہ بہت ایمانداری سے ہم سوچیں کہ آنے والے رمضان تک ہم نے اس کتاب کے سلسلے میں کیا کیا، مجھ سے کیا کوششیں ہوئی، آپ سے کیا کوششیں ہوئی۔ قرآن مجید کی تلاوت ایک ایک آیت پر اجر ہے، اور یہ مہینہ تو اجر بے انتہا اجر ملنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کی کوئی کمی نہیں رکھی، اور ہمیشہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تلاوت کرنے پہ، الف لام میم کہنے پر اجر ہے، 30 نیکیاں، اس کے ایک ایک حرف پر اجر ہے، اور قیامت کے دن یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفاعت بھی ہوگی۔
اس کتاب کو پڑھا جائے، کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بلندیوں پہ چڑھتا جائے. یہ تمام عظمت ہے، یہ تمام قرآن مجید کی ہے. لیکن قرآن مجید نازل اس لیے ہوا اس دنیا میں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں. تلاوت تک تو ہماری بات بہت اچھی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے ضعیف، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے خواتین، ہمارے بچے سب تلاوت کرتے ہیں اور سوچ کر خوب تجوید کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. لیکن دوسرا مرحلہ سمجھنے کے سلسلے میں ہم نے کیا کوششیں کی؟ اگر ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ہمارے سمجھنے کی کتاب نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت بری بات ہے. یہ بات کا خیال دل میں آنا خود اس بات کی علامت ہے کہ اس کتاب پر ایمان کو لے کر ہم کس درجے میں ہیں. دوسری بات، اس کتاب پر عمل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ علم اٹھا لیا جائے گا تو جواب یہ ملا کہ یا رسول اللہ ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر ہمارے بچے ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا افسوس ظاہر کیا اور فرمایا کہ تم نے توریت کو نہیں دیکھا کہ لوگ توریت کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ پڑھنے کے بعد عمل کیا جائے. ایک فرد جو تراویح کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں، ایک فرد تراویح میں شریک ہونے والا یہ سوچے کہ میں نے کیا سنا آج 1.5 پارے میں نے کیا سنا، اور وہ 1.5 پارہ میری زندگی میں کہاں ہے، میں نے اس کو کتنا امپلیمنٹ کیا اپنے آپ پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، میں نے اس کو کتنا. یہ ہے سب سے اہم چیز اور یہ انقلاب کا سبب ہوگی، یہ ہمارے اندر تبدیلی لائے گی. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کو زندگی میں اپنے داخل کریں، اپنی زندگی میں اس کو لائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. جس کو قرآن نے چھوڑنے کو کہا چھوڑ دے، جس کو قرآن نے اختیار کرنے کو اختیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح، بہت آپ کی مستند حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کے حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا تو اس شخص کا ایمان اس کتاب پر نہیں. اب آپ غور سے اس بات کو سمجھیے کہ حرام و حلال کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں تمام مسلم نوجوانوں کو. ہم MBBS کر لیں، MD بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا، اس سے اللہ اور اس کے رسول نے نہیں روکا. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بھئی قرآن مجید کے MD کتنے ہیں، قرآن مجید کے انجینئرز کتنے ہیں، قرآن مجید کی دعوت کو لے کر چلنے والے کتنے ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کے دیوانے یا قرآن مجید پر کے آیتوں کو یاد کر کے اس پر عمل کر کے اس کو لوگوں تک پھیلانے کی بہرحال ضرورت ہے. میں بہت زیادہ باتیں آپ کے سامنے اس کتاب کو لے کر اور بھی کروں خواہش ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میں آخر میں اللہ سے صرف دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی عظمت کو میرے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں اتار دے. اور میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ وبا جو چل رہی ہے اس سے دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے ساری انسانیت کی حفاظت فرما اور انسانیت کے لیے بہترین فیصلے فرما. ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.